بینچ کے اپنے اندر سے ججز کی آوازیں ایسی آئیں کہ کہیں نہ کہیں وہ ڈس ایگری کرتے ہیں کہ سو موٹو بنتا تھا یا نہیں بنتا. اگر ڈس ایگری اسٹرانگ ورڈ آپ کو لگتا ہے تو اس کو چینج کر کے کہہ دیں کہ ایٹ لیسٹ سوال اٹھا رہے ہیں وہاں پہ. سو پھر باقی فریقین کیسے مانیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یہ بڑا ہی لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے، کیونکہ پہلی بات یہ ہے کہ سوال کیا ہے. سوال بیسیکلی ہے جو کہ میرا اور آپ کا حق ہے، یعنی کہ پاکستان میں الیکشن، یہ جو بنیاد ہے ریاست کی اور حکومت کی، وہ میرے ووٹ سے بنتی ہے. یہ ان کی کسی کے ابھی گھر کا ملک نہیں ہے، میرا اور آپ کا ملک ہے. میں لیجیٹمیسی دیتا ہوں، آپ لیجیٹمیسی دیتی ہیں ان لوگوں کو جو یہ حکمران آتے ہیں عہدوں میں بیٹھتے ہیں. یہ ان کے ٹیکس پیئر کے پیسے ہیں. کوشچن یہ ہے کہ الیکشن ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. آئین کہتا ہے 90 دن میں ہونا چاہیے. ابھی یہ سوال ہے، ابھی سو کالڈ جو جمہوریت کے علمبردار، ان کے وکلا کھڑے ہو کے کہتے ہیں کس بات پہ جی؟ یہ پوائنٹ ہے کہ الیکشن نہ ہو. کوئی ایسا بندہ جمہوری ہو سکتا ہے اس ملک میں جو یہ کہے کہ جی الیکشن نہ ہو، میرا رائٹ مجھ سے سلب کیا جائے. میرا رائٹ، میں نے کہ میں ان کو لیجیٹمائز کرتا ہوں میرے ٹیکس پیئر کے پیسے ایکسرسائز کرنے کے لیے، میرے فیصلے کرنے کے لیے. مجھے آپ روک رہے ہیں، فرد واحد کو روک رہے ہیں کہ میرا رائٹ جو کہ پنجاب میں ہے، خیبر پختونخوا میں، آپ اس کو روک رہے ہیں. اور یہ لوگ لائن اپ ہو کے جائیں وہاں پہ. ڈاکٹر صاحب یہ بات آپ بالکل صحیح کریں، 13 پارٹیاں آئیڈیلی آپ بالکل صحیح بات کریں آئین پہ عمل درآمد کی. بٹ مجھے بتائیں کہ آئین میں اور بھی بے تحاشا چیزیں ہیں. آج تک آئین کا پہلا چیپٹر اٹھا لیں جو فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرتا ہے، کتنے پہ عمل درآمد ہوتا ہے؟ سب کی حکومتیں رہی ہیں، کون سی سیاسی جماعت نے، کون سی حکومت نے کیا آج تک؟ دیکھیں میری بات سنیں، یہ بہت اچھا آپ نے سوال کر دیا ہے. یہ آئین جو ہے منتخب نمائندوں نے بنایا ہے. آپ اس انتخاب کو روک رہے ہیں. یہ کون ہوتے ہیں آئین بنانے والے؟ اگر ان کو انتخاب نہیں کیا جاتا، چھوڑ دیں باقی 40 کو، ایک چیز ان کو لیجیٹمائز کرتی ہے، وہ انتخاب ہے. آپ اس کو انتخاب سے روک رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ تو ڈیموکریسی رہی ہی نہیں ہے. پاکستان میں جمہوریت فزیکلی ختم ہو گئی ہے، آپ کا آئین معطل ہو گیا ہے. اچھا ابھی 13 وکلا کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں الیکشن نہیں ہونا چاہیے جی. اچھا طریقہ کار کیا ہے جی؟ یہ بینچ ٹھیک نہیں ہے، یہ وکیل ٹھیک نہیں ہے، جج ٹھیک نہیں ہے. اٹ از بیونڈ دیٹ، اٹ از مائی رائٹ، پبلک رائٹ. یعنی کہ تقریباً 12.5 کروڑ لوگ، 4 کروڑ 16.5 کروڑ لوگ آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں الیکشن کرنے کے لیے اپنے نمائندان سے. ٹھیک ہے، بٹ دیکھیں اگین کیوں معاملہ عدالت میں، کیوں وہ ریمارکس آتے ہیں کہ سیاستدان ناکام ہو جاتے ہیں، فیل. آج اچھا مجھے بات بتائیے، آج پرائم منسٹر صاحب ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ بھی تھی، پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہم نے خان صاحب کو 3 دفعہ بلایا ہے، وہ نہیں آئے. تو آپ لوگ اکٹھے بیٹھتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ کون سا انویٹیشن آیا تھا پی ایم کی طرف سے؟ ہمیں کوئی انویٹیشن نہیں آیا. پرائم منسٹر صاحب غلط بیانی کر رہے تھے، بالکل سیریس تھا. اور میں پرائم منسٹر صاحب کو یہاں سے بیان دینا چاہ رہا ہوں. پرائم منسٹر صاحب دنیا کی کوئی بھی سول یا ملٹری فورس کسی جگہ کی حفاظت نہیں کر سکتی جب ان کے پیچھے عوام کھڑی نہ ہو. آپ نے پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کو آج ٹارگٹ کیا ہے ایپیکس کمیٹی میں. آپ کس جگہ کے وزیر اعظم ہیں؟ وہ بیسک آف ڈیفینس تو سیکھ لینا کہ ملک میں ڈیفینس ہوتا کیسے ہے. لیکن میں تو سمجھنے سے رہا ہوں کہ یہ بندہ اتنی عقل شعور نہیں رکھ رہا کہ وہ کہہ رہا ہے ایک سنگل لارجسٹ پارٹی کو، جو جمہور ہے ایکچولی، جن کی وجہ سے وہ الیکٹ ہو کے آئے ہوئے ہیں، ان کو وہ ایپیکس کمیٹی میں بیٹھ کے ٹارگٹ کر رہا تھا. یعنی کہ ہمیں کہ جی لوگ آ رہے ہیں یہاں پہ، وہ مانگ کیا رہے ہیں؟ قانون سب کے لیے ایک دورانی صاحب. دیکھیں جی بالکل ہونا چاہیے، لیکن یہ کیونکہ یہ ملک اشرافیہ کا ملک ہے تو اشرافیہ کے لیے قانون تو خان صاحب اس میں شامل ہیں اشرافیہ میں؟ نہیں. دیکھیں میاں نواز شریف جو ہے پچھلے 4 سال سے عدالت انتظار کر رہی ہے. اسٹیمپ پیپر کس نے دیا؟ ان کے وزیر اعظم نے، 50 روپے کا. اس کی ابھی ان کو بلاتا ہی نہیں ہے. اچھا وہ ملک سے باہر ہوتے ہیں ان کے بچے، ان کو وہ بیل بھی مل جاتی ہے، اتوار کے دن عدالتیں بھی کھل جاتی ہیں. اچھا ایک بندے پہ فرد جرم عائد ہو رہی تھی 11 اپریل کو، 10 اپریل کو وزیر اعظم بن جاتا ہے. دوسرے پہ فرد جرم عائد ہو رہی ہے، ان کا بیٹا ہے، اس کو بھی اگلے دن وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا. تو اصل میں تو ملک ان لوگوں کا ہے نا جی. یہ 50 سال سے 40 سال سے حکمرانی کر رہے ہیں. جسٹس کی یوں اللہ ان کو جنت نصیب کرے، وہ بتاتے تھے جی فیصلے کیسے ہونے ہیں. اب یہ حدیبیہ جو انہوں نے کیس شروع کیا، رحمان ملک مرحوم صاحب نے 1993 میں ایمن فیلڈ اپارٹمنٹ کیس کی پہلی FIA میں انہوں نے کی تھی. ٹائم باہر ہو گیا جی 2014 میں مسلم لیگ نواز کے لیے. یہ لوگ فیصلے تو ایسے. اچھا ابھی دیکھیں میرا جو لیڈر ہے اس نے صرف یہ بولا کہ جی یہ جو شہباز گل ہے اس کے اوپر کسٹوڈیل ٹارچر ہوا ہے، اور محترمہ نے اس کو واپس اس کے حوالے کر دیا جنہوں نے ٹارچر کیا. اس کے اوپر کنٹیمپٹ ہو گئی. پورے پاکستان نے دیکھا
ابھی مریم صاحبہ جو ہیں جو مسلسل ایک کیمپین کے تحت جو انہوں نے کل بولا حرزہ سرائی کی اور آج جس طرح خواجہ آصف اسمبلی میں کر رہے تھے میں تو حیران رہ گیا. مریم صاحبہ از ڈوئنگ وٹ شی ڈز دا بیسٹ. ریزسٹنس کی پالیٹکس مزاحمت کی سیاست جو ہے وہ دیکھیں اب obviously کوئی نہیں ہے. ان کا بیانیہ تھا پہلے جی سب سے پہلے کہتے ہیں جی مجھے کیوں نکالا, پٹ گیا, کوئی تھا ہی نہیں, بیانیہ تھا ہی نہیں. اچھا پھر انہیں آئے کہ جی ووٹ کو عزت دو, پھر پٹ گئے. اچھا ابھی وہ جو گفتگو سنا رہی ہیں جنرل نوید مختار DGISI تھے 2017 میں جب یہ ہوا اور جنرل باجوہ چیف تھے. جب یہ ان کی گورنمنٹ گئی ہے, جب پیناما کیس ہوا ہے, ٹھیک ہے جی, 2018 میں جب ملک سے باہر گئے ہیں جنہوں نے ان کو فیض یاب کیا ہے, باہر بھیجا, ان کو یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں جنرل فیض کو. جو ان کو نکالنے والے تھے ان کا اعلان نہیں لے رہے ہیں. جنرل باجوہ تو آپ بھی کر رہے ہیں نا, جنرل باجوہ نے آپ کو کہا نہیں بچایا, خان صاحب آن ریکارڈ ہے, پیسے لائے, یہ کیا وہ کیا, آپ نے ان کو بھی نہیں چھوڑا. فواد چودھری نے نا پریس کانفرنس بڑی مزدار بات کی. اس نے کہا کہ جی ہمارے خلاف 5 ججوں نے فیصلہ کیا, اسی بینچ کے حصے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے بولا نہیں, میرا جو لیڈر ہے جب تک اس کے اوپر قاتلانہ حملہ نہیں ہوا وہ ہر عدالت میں پیش ہوا اور ابھی بھی پیش ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور ہمارے لیے جو قانون ہے جدا ہے. اشرافیہ جو ملک کے حکمران ہیں نا اصل میں جن سے ہم آزادی لینا چاہ رہے ہیں ان کے لیے جو ہے دوسرا ابھی کوئی مریم نواز کے کوئی بات کر رہی ہوں بیرسٹر صاحب کہ obviously جو ججز کسی بینچ کا حصہ ہوں گے یا جن کے تھرو وہ فیصلے آئے ہوں گے, جن پر ان کو لگتا ہوگا انصاف ہو گیا تو یہ اس پہ خوش ہوں گے, ان کو لگتا ہوگا وہ اس پہ خوش ہوں گے. اب جس طرح فل کورٹ بینچ کی بات ہو رہی ہے, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, انہوں نے تو ان کے خلاف ریفرنس جو ہے وہ بھیجا تھا صدر صاحب نے. سو اگر وہ شامل ہو جاتے ہیں تو ان کی طرف سے بھی پھر شاید اعتراض ہو جائے گا. نہیں ہوگا, ہم نے تو کچھ ابھی کہہ رہے ہیں آپ. نہیں دیکھیں یہ مجھے بتائیے, یہ پروگیٹو ہے چیف جسٹس کا, ہم نے کچھ نہیں پوچھا. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہ ججز پہ ہی آپ بینچز کو یہ الگ ہو جائے وہ الگ ہو جائے, فل کورٹ ہو جائے, اس کو شامل کر دیں, یہ چلتا رہا تو پھر اعتراضات تو کبھی کسی کے ختم ہی نہیں ہوگا. آپ کو کیس ٹو کیس دیکھنا پڑے گا. انہوں نے جو اعتراض کیا ہے وہ انہوں نے ایک تو ریسنٹلی جو ویڈیوز وغیرہ آ گئی جج صاحب کی اس کی وجہ سے انہوں نے اعتراض کر دی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو دوسرے مزید جج صاحب ہیں, اجاز علیہ السلام ہمارے لیے بہت مزید جج صاحب ہیں, ان کا پیناما والے کیس کے مانیٹرنگ جج تھے. تو انہوں نے کہا ہے اگر ایک کیس دیکھو دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسا کیس نہیں ہوا کہ اپنے بیٹے سے تنہا, کوئی اس کو کوٹ ہی نہیں کرتا, نہ پی ٹی آئی والا. اب یہ انہوں نے خود کہا جی یہ پتہ نہیں کیس انہوں نے خود بتایا نا کس نے بنایا تھا. محمود قریشی نے اس دن ایک انٹرویو میں بات کی بھی ہے, غلط ہوا ہے. شریف کے ساتھ یہ اب خود مانتے ہیں جی کہ یہ والا کیس جو تھا یہ غلط بنایا گیا تھا. محمود قریشی نے کہا انہوں نے 99 کی بات کی ہے, انہوں نے اس کی بات نہیں کی تھی. چلیے جدون صاحب اگر 1 منٹ آپ دیکھیں, معذرت صاحب, آج تک انہوں نے بتایا ہے کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کس کے ہیں. یہ کیس تھا انٹرنیشنلی ہوا 2016 میں, ہماری حکومت نہیں تھی, ان کی حکومت, ان کی اپنی حکومت تھی, ان کی بھی نہیں تھی. نواز لیگ کی اپنی حکومت میں یہ کیس ہوا. ان سے پوچھا گیا جس میں انہوں نے کہا تھا لندن تو کیا پاکستان تو کیا لندن میں کیا پاکستان میں میری کوئی پراپرٹی نہیں ہے. آج تک جہاں پہ یہ رہ رہے ہیں یہ آپ کو بتایا انہوں نے, کنڈی صاحب کو, جدون صاحب بتا سکتے ہو کس کے ہیں.